جس چیز پہ انحصار کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیولز پہ، اور اس وقت تقریباً 70% انرجی ہماری جو ہے بجلی وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس چیز کو بالکل تبدیل کر رہے ہیں، اور اس پالیسی کے آتھر اور مصنف جو ہے میرے بھائی ندیم بابر صاحب ادھر موجود ہیں، انہوں نے ذات اس پہ کام کیا ہے، اور اس چیز کو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2030 تک جو ہماری بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی اس پہ 30% بجلی پاکستان میں جو پیدا ہوگی وہ تقریباً اس وقت 45,000 میگا واٹ ہوا کرے گی، تو اس پہ 30% آپ کا شمسی توانائی اور ہوا سے، اور تقریباً 30% آپ کی پن بجلی، یعنی کہ 60% آپ کی کلین اور گرین انرجی، اس کے ساتھ پھر آپ کے تھرمل اور نیوکلیئر، تو تقریباً 75-80% بجلی ہمارے لوکل ریسورسز سے ہوگی، اور اس کا اثر آپ کے اوپر اس طرح پڑے گا، آپ کے صارفین کے اوپر، شاہ صاحب آپ کے لیے اور طاہا صاحب آپ کے لیے، کہ آپ کے صارفین کو بہتر ریٹس پہ بجلی جو ہے وہ مہیا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کی ٹیم نے جو قدم اٹھایا ہے اس پہ ایک اور بہت بڑی چیز یہ ہے، عمل یہ ہے کہ ہماری ایک پوری انجینئرنگ بیس وہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ کووڈ میں دیکھیں پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے انجینئرز، بائیو ٹیکنیشنز وہ کس طرح سامنے آئے یہاں پہ لوکلی۔ الحمدللہ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میں چودھری فواد صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، ان کو، ان کی ٹیم کو، انہوں نے دن رات محنت کی، زبیدہ جلال صاحبہ کی ٹیم نے انٹرنل ہمارے انڈیجنس وینٹیلیٹرز ہم نے بنائے، پی پیز بنائے، اور بہت کم عرصے میں، اور ہماری این سی او سی کی ٹیم نے جس طرح کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کو دیکھیں الحمدللہ جو پارشل لاک ڈاؤن کا بھی جو سلسلہ شروع ہوا وہ بہترین اسٹریٹجی ثابت ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ پرو ایکٹیونیس اپروچ کے ساتھ ہماری حکومت کا جو ایم یا آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس افورڈیبل اور ریلائبل انرجی ہم لوگ مہیا کریں۔ تو یہ ساری ویلیو چینز، انرجی کی ویلیو چینز، یہ ساری کی ساری انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اور آخر میں دو باتیں کر کے آپ سے میں اجازت بھی چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا جو سب بیس ہے وہ انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ یہاں پہ جس وقت آپ یہ صرف چارجنگ سٹیشنز لگا رہے ہیں، اس وقت جو امپورٹڈ پارٹس ہیں یہ انقریب انشاءاللہ آپ کے لوکل انڈسٹری اس کو پروڈیوس کرے گی۔ جب لوکل انڈسٹری پروڈیوس کرے گی اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، خوشحالی آئے گی، اور یہ چیز جس وقت یہ کریا ہر جگہ پہ دیہاتوں میں اور وہاں پہ جائے گا، خنجاب سے لے کے کراچی اور آپ کے تربت تک اور گوادر میں، تو ایک پورا انقلاب آئے گا ہماری ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں۔ اور اس وقت دنیا جس چیز کی طرف جا رہی ہے، دنیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہوائی جہازوں میں بھی الیکٹریکل انجنز کے اوپر آلریڈی ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور فلائٹس ہو چکے ہیں، الیکٹریکل ویکلز کو آ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان میں جو انرجی بل ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا، امپورٹڈ فیول سے ہم لوگ بچیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ پیسہ ہم لوگ اپنی قوم کی ترقی کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے لگا سکیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک بہت بڑا عمل اور حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے امپورٹڈ فیولز کا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ پوری بات میں سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انوائرمنٹ جس کے اوپر پوری دنیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی ہو، چاہے وہ 10 بلین ٹری سونامی ہو، چاہے وہ ماحولیات کا سلسلہ ہو، ہر چیز میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا انوائرمنٹ کے اوپر ایک بہت گہرا اس کا تعلق ہے، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری ماحولیات بہتر ہوگی، اس سے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کے سارے ایفیکٹس جو ہیں وہ قوم پہ جاتے ہیں، صحت کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ تو یہ انڈیجنائزیشن آف انرجی ریسورسز، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔
عمر ایوب خان اسلام آباد میں پہلے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ صارفین کو بہتر نرخوں پر بجلی میسر آ سکے اور الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کا دائرہ کار مستقبل میں بڑھانے جا رہے ہیں. اگر لمبے سفر پر جانا ہے تو بھی یہ الیکٹرک کارز استعمال کی جا سکتی ہیں. ای وی گاڑیوں کو چارجنگ کرنے کے لیے اب ہائی ویز پر بھی چارجنگ اسٹیشنز لگائے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ کلین انرجی کی جانب پاکستان نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے. سوچا اور لگایا اور آج اس کا ہمیں پہلا نتیجہ نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ صرف پی ایس او نہیں، یہ باقی او ایم سیز بھی اب اس روایت کو لے کے آگے چلیں گی اور ہماری امید ہے کہ اندر چند سالوں میں کافی اس پہ خاطر خواہ امپروومنٹ آئے گی اور جگہ جگہ چارجنگ اسٹیشنز بنیں گے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حکومت نے تقریباً 1 مہینہ پہلے الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 ویلرز 3 ویلرز ٹرکس اور بسز کی اپروو کر دی اور بجٹ میں اس کے فسکل انسینٹیوز بھی شامل ہیں اور اگلے 2-3 مہینوں میں 4 ویل وہیکل گاڑیوں کی الیکٹرک پالیسی اور فسکل انسینٹیوز بھی آ جائیں گے. اور ہمیں اس وقت جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ 2 اور 3 ویلرز پہ تو انشاءاللہ اگلے 12 مہینوں کے اندر پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں اور گاڑیوں کی پروڈکشن میں 2 سے 3 سال لگیں گے لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں کم از کم 3 مینوفیکچررز کی طرف سے اسٹرانگ انڈیکیشنز ہیں کہ وہ الیکٹرک وہیکلز یہاں مینوفیکچر کرنے کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہیں. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں ایک دفعہ پھر. میں طاہا کو اور ساری پی ایس او کی مینجمنٹ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سیراب کے سر یہ پہلا الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن گاڑیوں کا پی ایس او ہے. معاون خصوصی ندیم بابر اسلام آباد میں پہلے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے خواب کو پورا کرنے کی جانب یہ ایک اور قدم ہے. اسلام آباد میں پہلے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں اور بھی الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. اور اس اسٹیشن سے اب اس وقت وزیر توانائی عمر ایوب خان بھی خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جناب سیکریٹری پیٹرولیم اسد الدین صاحب، جناب مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس او محمد طاہا صاحب، جناب جہانگیر علی شاہ صاحب، میرے منسٹری آف پیٹرولیم کے رفقائے کار، پی ایس او کے یہاں پہ آفیسرز اور پریس الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں محمد طاہا صاحب کو اور جہانگیر شاہ صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی عمل کا آپ نے ابتدا کیا ہے. اور ابھی بیٹھنے سے پہلے ہی میں ندیم بابر صاحب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نقطے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ گزشتہ کل پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ منسٹری آف انرجی کے ذریعے، پاور ڈویژن کے ذریعے سب سے زیادہ انرجی کل ٹرانسمٹ ہوئی ہے 23,303 میگا واٹ. اور یہ بات آپ یاد رکھیں خواتین و حضرات کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت 2 سال پہلے آئی تھی 25 جولائی 2018 کو، اس وقت ہمارے نیشنل سسٹم میں ٹرانسمیشن کی کیپیبلٹی یا صلاحیت 18,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں تھی. یہ 5,303 میگا واٹ الحمدللہ ہماری ٹیم کی انتھک محنت کی وجہ سے، اور اس کو مزید ہم لوگ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی ایک اور چیز جو آپ کے یہ چارجنگ سٹیشنز میں اور آپ جس قیمت پہ یہ بجلی یا یہ چارجنگ اپنے صارفین کو دے سکیں گے، اس پہ یہ بہت بڑا عمل ہوگا کہ ہم کیا ہے. اور ابھی بیٹھنے سے پہلے ہی میں ندیم بابر صاحب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نقطے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ گزشتہ کل پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ منسٹری آف انرجی کے ذریعے، پاور ڈویژن کے ذریعے سب سے زیادہ انرجی کل ٹرانسمٹ ہوئی ہے 23,303 میگا واٹ. اور یہ بات آپ یاد رکھیں
یہ بات آپ یاد رکھیں خواتین و حضرات کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت 2 سال پہلے آئی تھی 25 جولائی 2018 کو، اس وقت ہمارے نیشنل سسٹم میں ٹرانسمیشن کی کیپیبلٹی یا صلاحیت 18,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں تھی. یہ 5,303 میگا واٹ الحمدللہ ہماری ٹیم کی انتھک محنت کی وجہ سے، اور اس کو مزید ہم لوگ آگے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی ایک اور چیز جو آپ کے یہ چارجنگ سٹیشنز میں، اور آپ جس قیمت پہ یہ بجلی یا یہ چارجنگ اپنے صارفین کو دے سکیں گے، اس پہ یہ بہت بڑا عمل ہوگا. سپلیمنٹری پلیز. محترم، ہمارے قواعد نظم کیا گیا ہے، تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، وہاں کوئی کورٹ سے حوالے سے موجود ہے اور کوئی ارادہ بھی حکومت کا ہے کہ قبائلی علاقے میں عدالتی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے. اب تک کوئی نظام وہاں نہیں ہے. سارے نظام ملیکہ علی بخاری پلیز. جی جناب اسپیکر، یہ انٹائرلی سیپریٹ کوشچن ہے. میری آنریبل ممبر سے درخواست ہوگی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تفصیل سے بتائیں کہ قانون سازی کے لیے یا کورٹس کے سیٹ اپ کے لیے اس ایریا کے اندر کیا ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو وہ ہم ایک سیپریٹ کوشچن ترسیل کر دیں اور انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. نیکسٹ کوشچن جناب عبدالقادر پٹیل صاحب، ناٹ پریزنٹ. محترمہ شاہدہ رحمانی، question number please. Thank you, Mr. Speaker. Question number 24. Answer be taken as read. Supplementary please. جی، جو میرا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ کتنا ہمارا اضافہ ہوا، تو وہ ڈیٹیل تو دی ہے. میں اس وقت اسپیشلی کے الیکٹرک کے حوالے سے سوال کروں گی کہ کے الیکٹرک کو یہاں بتایا گیا کہ ہم نے اتنے 3 روپے کلو واٹ فی گھنٹہ تک کمی کر دی گئی ہے، اور کے الیکٹرک کو تمام تر سبسڈی بھی دی گئی. اس کے باوجود اس وقت کراچی کے اندر شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، اور بارشوں کے اندر جو ہے 36 گھنٹے لائٹ نہیں رہی ہے. تو جب ہم اتنی تمام فیسلٹیز اپنے اداروں کو دے رہے ہیں تو اس کے باوجود اس کی کیوں گرفت نہیں کی جا رہی؟ کہ الیکٹرک جو ایک ایسا سفید ہاتھی بن گیا، تو اس کے حوالے سے کیوں اس کے لائسنس کو بند نہیں کیا جا رہا، ختم نہیں کیا جا رہا، یا اس کو دوبارہ جو ہے اس ایگریمنٹ کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا. عمر ایوب صاحب پلیز. عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر، شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کی ہے. سب سے پہلے میں وہیں سے اپنی جواب کا آغاز شروع کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے ٹیرف کے بارے میں بات کی ہے کہ الیکٹرک کا ٹیرف، جناب اسپیکر، اس ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے اور عوام الناس کی انفارمیشن کے لیے، کہ الیکٹرک کا ٹیرف پاکستان کے نیشنل ایوریج سے تقریباً 3.5 روپے نیچے ہے، کم ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کراچی الیکٹرک کا ٹیرف، کراچی کے صارفین میں جو بجلی کے بل نرخ جمع کرانے ہوتے ہیں کراچی الیکٹرک کو، وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے تقریباً 3.5 روپے کم ہے، جس کو ہم نے ریشنلائز ابھی کرنا ہے آگے جا کے. نمبر پہلی بات. نمبر دوسری بات جناب، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ پہلے کورٹ میں گئے تھے، یہ تقریباً 2.5 سالوں سے 3 سالوں سے چیز چل رہی ہے. ملٹی ایئر ٹیرف ہوتا ہے کہ الیکٹرک کورٹ میں گیا تھا، نیپرا میں وہاں پہ ڈیلے آیا، پھر فائنلی یہ چیز آئی ہے. تو اگلے چند ماہ میں یہ اس کو ہم لوگ برابر ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پھر ریپیٹ کروں گا جناب اسپیکر، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کراچی الیکٹرک کا ٹیرف ملک کے ٹیرف سے یا ملک کے بجلی کے نرخوں سے کم ہے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک چیز کراچی الیکٹرک کی آتی ہے، کراچی الیکٹرک کو جناب چیئرمین ابھی جناب اسپیکر نیپرا نے بھی شو کاز نوٹس بھی ایشو کیا، اور ان میں مختلف انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ ان کے ٹینکیوں میں RFO نہیں تھا، انہوں نے اپنے گریڈ سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹ جہاں سے وہ نیشنل گریڈ سے بجلی دیتے ہیں وہ 500 KVA کے گریڈ نہیں بنائے. تو باقاعدہ ان کو شو کاز نوٹس نیپرا نے دیا ہوا ہے ہیئرنگ کے بعد، جس کا انہوں نے جواب دہی وہ کریں گے، اور اس کے اوپر انہوں نے فائنز بھی پہلے بھی عائد کیے تھے اور ابھی بھی. اور اس سے اہم بات جو کے الیکٹرک کے، میں فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کے الیکٹرک میں جو سندھ کے ممبر صاحب ہیں، انہوں نے سفارش کر کے الیکٹرک کے اوپر پچھلے سال جو فائنز لگے تھے انہوں نے کم کرائے تھے
क्यों? क्योंकि वो सूबाई हुकूमत के वहां पे नुमाइंदे होते हैं। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर के इलेक्ट्रिक को हम लोग पुश कर रहे हैं कि फरवरी 2022 तक 500 केवी का ग्रिड स्टेशन वो बना ले कि उनको बिजली हम लोग दे सके नेशनल ग्रिड से। इस वक्त ये बहुत अहम बात है कि के इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा है वो है 650 मेगावाट का। इस वक्त भी हम लोग उनको 850 मेगावाट दे रहे हैं नेशनल ग्रिड से। दूसरी अहम बात, हम लोग वहां पे जिमपीर जो या जहां से हवा से बिजली बनती है वहां से भी हम लोग उनको बिजली दे रहे हैं। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, हमने तकरीबन 39-40 हजार टन RFO उनको दिया है इस क्राइसिस। उनके जो अभी ये दुश्वारियां चल रही थी कि वो अपने पावर प्लांट्स चलाते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पे तेल नहीं मंगाया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज प्रोवाइड की थी, वजह क्योंकि कराची के शहरी जो है वहां पे हमें उनका एहसास है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब का ये हुक्म था कि हमने वो सहूलियात मुयस्सर करनी है। हमारे अपने भी कराची के यहाँ पे मेंबरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेजॉरिटी में है और हमने हर वो चीज की है कि वहां पे कराची के लोगों को वो सहूलत मुयस्सर हो। जो इशू अभी आ रहा है जनाब स्पीकर, वो ये है कि उन्होंने अपना कॉमन डिलीवरी पॉइंट वो बनाना है जो कि फरवरी में बनाएंगे और इसके इन द इंटरमीडिएट LNG प्लांट उनका अगले साल आएगा, उसके साथ भी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। मिस्टर अली गौहर। जी शुक्रिया। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सर भी करता हूँ। मैंने सर सिर्फ एक मुख्तर आपको भी खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि मैं 2-3 दफा सर तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है वो, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आपने वादा भी किया था, तो पीछे बेंचेस पर भी कोई नजर रखा करे सर। हम तो वैसे भी आपका नंबर तो माशाल्लाह अक्सर आता रहता है सर। वो फिर ये क्वेश्चन पे ही आपको फेवर कर देते हैं, आपकी मेहरबानी है। वैसे तो आगे मिनिस्टर साहब भी मेरे भाई हैं, फिर मेरे क्वेश्चन कई दफा होता है कि थोड़े से दिल नहीं था किसी और वजीर से ही करता। लेकिन चले सर, मैं ये सर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चूंकि ये क्वेश्चन जो हो तो कराची के रेफरेंस से था, लेकिन ये जो सर हमारा रूरल एरिया है, आप भी स्पेशली मेरा ख्याल है कि आपके हल्के में भी काफी दही इलाका जात भी आते होंगे, तो गर्मियों में स्पेशली बड़ा मसला है। ये पिछली दफा भी मैंने क्वेश्चन किया था और माशाल्लाह उमर साहब जो है बड़ा डिटेल में जवाब भी देते हैं, काफी टाइम लगा गए। तो इधर एक सर हर दफा जब प्रेशर पड़ता है तो हर दूसरे गांव का ट्रांसफार्मर जला होता है और 2-2 दिन 3-3 दिन यकीन करें बिजली नहीं आती और वापदा वाले अल्टीमेटली उस गांव के लोगों से जाके पैसे लेते। फिर हम किसी चीफ को रिक्वेस्ट करते, कभी कोई ऑफिसर उनको डांटता है। एक तो सर लोगों को बिजली के लोड पूरे नहीं होते, दूसरे नंबर पे ये मसला है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है? जी सर, क्वेश्चन यही है कि सर हम नए ट्रांसफार्मर का ज्यादा इतने खरीदे कि ताकि जितने लोड है और अगर लोड बढ़ चुका है तो उनको चेंज करें, रिप्लेस करें। जहां 50 के हैं वहां 100 के लगाएं, जहां 100 के हैं वहां 200 के लगाएं। तो ये मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहिए कि इस पर प्रैक्टिकली कुछ। थैंक यू जी। उमर साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर अली गौहर साहब हमारे भाई हैं, इनके भाई भी मेरे साथ यहाँ पे इन्हीं बेंचेस पे हम लोग इकट्ठे हमने अपना सियासी करियर शुरू किया था। जनाब स्पीकर बहुत एक अहम चीज की तरफ इन्होंने एक इशारा किया है, पर मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान को एक इंसाफ की हुकूमत जिस वक्त आई जनाब स्पीकर, तो उस वक्त हमारी बिजली ट्रांसमिट करने की जो सलाहियत थी जो पिछली हुकूमतों ने छोड़ के हमें दिया था वो था 18,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जा सकती थी बिजली। 18,000 मेगावाट। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये अपने हमारे जो NTDC और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोग हैं और बिलखसूस NTDC की उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता कल जो गुजरी है पाकिस्तान की तारीख में 23,303 मेगावाट अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन लाइंस में मारी गई है। डी बॉटलनेक होकर ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट हुआ है। तो ये तकरीबन
5303 میگا واٹ جو ہے جناب اسپیکر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سسٹم کو بہتر کر کے کیا ہے. پہلے یہ کسی دور میں نہیں ہوا الحمدللہ. اور اس کے جاؤں کہ جو آپ کے 500 kVA کا یوسف والا کا جہاں پہ ہاٹ سپاٹ تھا, یہ بہت بڑے بڑے گریڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں گریڈ کے, یہ ہم نے انرجائز کر دیا ہے. 220 kV کا گکڑ کا یہ 7 اگست کو ہوگا. 220 kV نیو روات کا یہ 30 سپتمبر کو ہوگا. 220 kV سرفراز نگر یہ آپ کا سپتمبر میں ہوگا. یہ سارا گٹی ہے 500 kV. جناب اسپیکر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میجر کنسٹرینٹ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں ہوتی تھی, انٹرپشنز ہوتی تھی. یہ الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ ہم نے اس کو کلیئر کیا. ابھی ہم لوگ ٹرانسمیشن لائنز کو ہم لوگ کلیئر کر رہے ہیں. ابھی ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں شہروں میں ٹرانسفارمرز مہیا کرنا ہے, چاہے وہ 25 کا ہو, چاہے وہ 50 کا ہو, چاہے وہ 100 کا ہو, 200 کا. سسٹمز ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں. ان کو ہم نے ریسورسز دینے ہیں کہ ہمارا یہ ساری کی ساری بجلی جو آ رہی ہم لوگ سسٹم میں بھی ڈال رہے ہیں, ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے صارفین تک پہنچائے, ان انٹرپٹیڈ بجلی جائے. اور جو پچھلے اتنے ادوار سے سسٹم میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوا. جناب اسپیکر آپ کا سوابی کا ہے, آپ کو خود معلوم ہے گریڈ اسٹیشنز کی کیا حالت ہے. یہ تو آپ نے اور ساتھیوں نے دن رات محنت کی ہے کہ ابھی NTDC کا وہاں پہ 220 کا آ رہا ہے, باقی گریڈ اسٹیشن آ رہے ہیں, ورنہ پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا. اسی طرح منوج صاحب چونکہ اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی بنائیں پورے پاکستان کی کہ جہاں آپ کے سسٹم کی یہ ضروریات ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی منسٹری میں بھیجیے اور فائنانس میں, تاکہ ایز اے ہول اس کے لیے مکمل پلاننگ ہو جائے کہ جو ہمارے سسٹم میں مطلب لیکیجز ہیں, مسنگ فیسلٹیز ہیں, پورے پاکستان کی جو کمپلیٹ ہو. تو مجھے امید ہے اسد عمر صاحب آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے اور فائنانس منسٹری سے بھی آپ کے لیے اس میں انشاءاللہ اسی پہ یہ بے سکات ہے. تھینک یو جی. محترمہ طاہرہ اورنگزیب, نیکسٹ کوشچن. محترمہ طاہرہ اورنگزیب پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 34. آنسر بھی ٹیک اینڈ ایز سپلیمنٹری پلیز. میں نے پوچھا تھا کہ ماڈل کورٹس قائم کرنے کی کیا کوئی گورنمنٹ کی تجویز ہے, تو انہوں نے آنسر دیا کہ نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ دیا جائے کہ ماڈل کورٹس جو ہیں وہ عوام کو انصاف مہیا نہیں کر رہی, یا لوگوں کو انصاف میسر. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میرا کوشچن منسٹر صاحب سے یہی ہے کہ ماڈل کورس قائم اور مزید نہ کرنے کی حکومت کی تجویز کیوں زیر غور نہیں. جی میڈم ملیکہ علی بخاری پلیز. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر سستا اور فوری جو انصاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کا ایک بہت اہم ستون ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام عدل ہو جو یکساں ہو, جو امیر اور غریب میں تفریق نہ کرے اور طاقتور اور کمزور میں بھی تفریق نہ کرے. اپنے منشور کے حصول کے لیے ہم نے بہت سارے قوانین مروج کرائے ہیں, جیسے ان کو ہم نے بتایا ہے اپنے آنسر کے اندر کہ 6 ایسے قوانین ہیں جن کے تھرو پاکستان کے اندر فوری اور سستا انصاف مل سکتا ہے. ایسے کچھ قوانین ہیں. ایک تو لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے. اس قانون کے مروج ہونے سے پہلے پاکستان کے اندر اپنے وراثتی حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 15 سال لگتے تھے, اور جب سے یہ قانون رائج ہوا ہے اب نادرا کے تھرو آپ 14 دن کے اندر اپنے وراثتی حقوق جو ہے ان کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک قانون مروج کرایا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کو اپنے وراثتی حقوق کے حصول کے لیے کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے جو آمبڈس پرسن ہے فار ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ دا ورک پلیس, ان کو پاورز دیے ہیں کہ وہ DC کو, متعلقہ DC کو تحریر نامہ ایشو کریں کہ وہ انٹروین کریں اور خواتین کے وراثتی حقوق کو پروٹیکٹ کریں. جی سعید طارق حسین جی.